السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان کے روزے کب اور کس طرح فرض ہوئے۔ تو محترم دوستو، نماز اور زکوٰۃ کے فرض ہونے کے بعد 10 شعبان المعظم 2 ہجری میں اس مبارک مہینے کے روزے فرض ہوئے۔ اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، یعنی کہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ پھر اس 10 محرم کے روزے کی جگہ ہر مہینے میں 3 دن چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ فرض ہوا، جن کو ہم ایام 20 کے روزے کہتے ہیں۔ پھر ان ایام 20 کے روزوں کی جگہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، لیکن اس وقت بندے کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اگر روزہ نہ رکھے تو ہر روزے کے فدیے میں بدلے میں کسی مسکین کو 2 کلو 45 یا 47 گرام گیہوں دے دے، یعنی کہ کسی مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے۔ پھر بھی روزہ رکھنا بہتر قرار دیا گیا تھا۔ کچھ زمانے کے بعد بندے کا یہ اختیار بھی ختم کر دیا گیا اور روزہ رکھنا لازم قرار دے دیا گیا، مگر روزے کی کیفیت یوں ہوتی تھی کہ دن اور رات کا روزہ رکھنا ہوتا تھا۔ صرف سورج ڈوبنے سے لے کر عشاء کی نماز پڑھنے تک یا سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستر ہونے کی اجازت تھی۔ اگر کوئی شخص عشاء سے پہلے ہی سو جاتا تھا تو اب اس شخص کے لیے کھانا پینا اور ہم بستر ہونا، یہ تمام باتیں حرام ہو جاتی تھیں۔ اصل میں کھانے پینے کی جو رات میں اجازت ملی، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت قیس ابن سرمانساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ روزے سے تھے۔ یہ مدینہ شریف کے باغات میں مزدوری کیا کرتے تھے۔ شام کو کچھ کھجوریں لے کر مکان پر آئے اور اہلیہ سے کہا کہ ان کے بدلے میں کسی سے آٹا لے لو۔ وہ پڑوس میں آٹا بدلنے گئیں۔ یہ تھکے ہوئے تھے، لیٹتے ہی فوراً آنکھ لگی اور سو گئے۔ جب سو گئے اور وہ واپس آئیں تو انہیں سوتا دیکھ کر افسوس کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ نامراد رہے، محروم رہے۔ کسی طرح رات گزری، صبح ہوئی، مگر ان کی حالت صبح میں درست رہی۔ جب دوپہر ہوئی تو بے ہوش ہو گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ واقعہ بیان کیا گیا تو وحی نازل ہوئی، کلو واشربو، یعنی کہ کھاؤ اور پیو۔ تو اس طریقے سے غروب آفتاب کے بعد صبح صادق تک کھانا پینا حلال کر دیا گیا۔ اور بیوی سے ہم بستر ہونے کا واقعہ کچھ یوں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے مکان پر پہنچے اور اہلیہ محترمہ سے ہم بستر ہو گئے۔ فارغ ہونے کے بعد جب آپ کو اللہ کے حکم کی عدولی کا احساس ہوا، طبیعت متاثر ہوئی، اپنے نفس پر ملامت کرنے لگے اور روتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ واقعہ عرض کیا۔ یہ سن کر مجلس میں کچھ اور حضرات بھی کھڑے ہوئے اور معذرت پیش کرنے لگے کہ جن سے یہ ارتکاب ہوا تھا۔ تو اس پر وحی نازل ہوئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تو اس طریقے سے پوری رات میں ہم بستر ہونا بھی حلال فرما دیا گیا۔ تو اس طریقے سے رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔